جی کریں کریں بات کریں آپ۔ جی شکریہ استاد۔ تو میں نے اس بندے سے کہا یار آپ یعنی کہ کس چیز پہ یعنی بحث کرنا چاہتے ہیں؟ آپ لوگ ولیوں سے جو ہے نا ہے کس قسم کی یعنی کہ کوئی پیر ہے ولیوں سے، اللہ اپنے بندے جس کو چاہے اللہ دیتا ہے، نواز ہے، اس کے مخصوص بندے ہوتے ہیں، اس کے قریبی بندے ہوتے ہیں، محبوب بندے ہوتے ہیں، تو انہیں وہ کچھ نہ کچھ تو عنایت کرتا ہے نا۔ کہنے لگا کہ یہ چیزیں جو ہے نا ہم لوگ نہیں مانتے، ایسے ویسے ایسے ہو ہی نہیں سکتا، سپر نیچر چیزیں ایک عام انسان جو ہے وہ اڈاپٹ ہی نہیں کرتا۔ میں نے کہا اس کی ایک زندہ مثال اگر قرآن میں بیان نہ ہوتی تو آپ لوگوں نے واقعی کبھی بھی نہیں تھا ماننا۔ کہنے لگا قرآن میں کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے؟ اس کے اندر ایک بندے نے جو اللہ کے حکم سے کرامت وہ دکھائی تھی، وہی تو ملکہ بلقیس کا تخت وہاں لے کے آیا تھا، ٹھیک ہے؟ یا پھر میں نے کہا آپ اسے رد کر دو اس واقعے کو کہ عام بندہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا، اتنی دوری سے وہ تخت یہاں پہ لے کے آ جائے اور وہ بھی پلک جھپکنے میں ہی۔ میں نے کہا وہ بندہ ہی انہوں نے چوز کیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اللہ کے بندہ تھا، ولی تھا وہ۔ تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں، میں نے کہا پھر ہمارے دور کے اولیاء کرام جو تھے جو پیچھے گزرے ہیں ہمارے بزرگ بابے، پھر ان کی جو ہے کرامات کیا ہوں گی؟ ان کی کرامات کا لیول کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں سے تھا۔ پھر جو ہے نا اس پہ تھوڑی سی خاموشی سی طاری ہوئی۔ میں نے کہا آپ سپر نیچر اپنے پاس رکھو، ہم اس سائنٹیفک ٹرم کو نہیں جانتے، ہم اللہ کے ولی کو بس جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جسے اللہ نوازتا ہے، اور قرآن میں کئی آیتیں موجود ہیں اولیاء اللہ کے بارے میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اتنی ساری آیتیں موجود ہیں۔ میں نے کہا اور آپ لوگ کس چیز پہ ٹکر لینا چاہتے ہو ہم لوگوں سے؟ تو اس نے اس پہ تھوڑا پھر سوچ بچار کیا۔ میں نے کہا بھائی سوچ کے آئیں، پھر آگے مجھ سے بات کری۔ میں نے کہا ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ابھی اس لیول پہ نہیں ہیں، اس لیول پہ نہیں پہنچے، ہم ابھی اللہ کے اتنے قریبی نہیں ہے کہ ہمیں یہ چیزیں اللہ نواز دے۔ وہ اللہ کے قریبی سے اللہ کی راہ میں ہر وقت لگے رہتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، لوگوں کو جو ہے اللہ کی راہ کی طرف لے کے آتے تھے، ان کا تو کام ہی یہی تھا۔ تو میں نے کہا آپ یہ کام کر رہے ہو، مجھے بتاؤ آپ پریکٹیکلی کوئی آپ نے ایسا کام کیا ہے کہ کسی بندے کو اللہ کی طرف راغب کرے یا خود اللہ کی طرف راغب ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات، شریعت کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کرام کے؟ میں نے کہا آپ کے کوئی ایسا آپ نے عمل کیا ریگولر؟ آپ میں نے کہا زبان درازیاں کرنے آ جاتے ہو، زبانیں کھول لیتے ہو اولیاء کرام پہ، لیکن ان کے جیسا کام بھی تو کر کے دکھاؤ نا، پھر ہی اللہ نوازے گا نا۔ جی استاد محترم آپ نہیں بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں آپ، میں کہہ رہا ہوں جاری رکھیے آپ۔ کیا استاد محترم وہ ایکچولی نا استاد محترم وہ نا سید زادے تھے، تو کنورٹڈ تھے، تو ان کے ساتھ میری جو ہے نا یہ ہلکی سی بحث چلی تھی، تو میں نے انہیں قرآن سے حوالہ لے کے سمجھایا۔ میں نے کہا بھائی آصف بن بلخیہ کا ذکر ہے قرآن میں کہ وہ قرآن مجید کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب کہا کہ ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے کون لے کے آ سکتا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ نے وہ عام سے وہ بندے وہ اللہ کے ولی تھے نا جتنے آپ عام سا بندہ کہتے ہو، تو وہ لے کے آئے تھے، حالانکہ وہ فرید جن بھی جو ہے وہ اتنی طاقت نہیں دکھا سکتا تھا۔ تو پھر وہ جو ہے نا تھوڑا سوچنے پہ مجبور۔ میں نے کہا یار سپر نیچر کو لے کے بیٹھے ہو، یہ تو ایک سائنٹیفک ٹرم ہے، میں نے کہا ہم جو ہے سپر نیچر نہیں ہو سکتے جب تک ہم اللہ کے راستے پہ نہیں چلیں گے بھائی۔ شریعت کے ہم پابند نہیں ہیں، ہم کوئی بات مانتے نہیں ہیں، اور حکم دنیا ہم سے ہوتی ہیں، ہم تو ادنا سے بندے گناہگار سے بندے ہیں۔ جو سپر کنسیپٹ ہے نا، یہ ایچ دہریوں کا کنسیپٹ ہے۔ اب دہریے کے اندر اور مذہبی کے اندر، مذہبی اور دہریہ ملحد کے اندر ایک مرکزی فرق ہے۔ جو مذہبی ہوتا ہے وہ روحانیت پر یقین رکھتا ہے، اور جو ملحد ہوتا ہے وہ مادے کے اوپر یقین رکھتا ہے، وہ روحانیت کو نہیں مانتا۔ تو یہی بات کی میں نے کہا بھائی ہم سپر نیچر کو تو جو ہے وہ تو سائنس مانتی ہے نا سپر نیچر ہونے کو، ٹھیک ہے، لیکن آپ نیچری ہو، آپ سپر نیچری ہو، ڈاؤن نیچری، اپ نیچری، ہمیں نہیں پتا۔ ہم تو بھائی مذہب جو ہے وہ تو کرامتوں کو، اولیاء کرام کی، انبیاء کے معجزات کو، مذہب تو ان چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے۔ مذہب کی تو فیلڈ بالکل الگ ہے، ان سے ہٹ کے ہے، ٹھیک ہے نا۔
میں نے ان سے کہا بھائی سائنس جو ہے وہ مذہب کے تابع ہو سکتی، مذہب سائنس کے تابع نہیں ہوتا، کیونکہ مذہب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چوزن ہوتا ہے، اور یہ سب سے اپر لیول کی جو فیلڈ جتنی بھی ہے نا فیلڈیں، ان میں سب سے اپر لیول کی فیلڈ جو ہے نا وہ یہ مذہب ہے، اور اسی کو ہم لوگ جو ہے نعوذ باللہ اسی پہ بیٹھ کے نیچے ہم اس پہ تان و تشنی اور انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں، کبھی ہم عمل تو کرتے نہیں ویسے ان چیزوں پہ، تو کریں گے تو بھائی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ مذہب ہم سے چاہتا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا گیا ہے۔ جو ساتھ محترم آپ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آج کل کے وہ تارے دین ہیں، یہ اصل میں یہ کیا ہے کہ یہ دہریت کے ڈسے ہوئے، دہریت کے علاقار کہیں نہ کہیں جا کر کے اگر ان سے آپ مکالمہ کریں گے، مباحثہ کریں گے، تو پتہ چل جائے گا کہیں نہ کہیں جا کر کے ان کا جو جھکاؤ ہوتا ہے نا وہ دہریت کی طرف ہوتا ہے، یعنی دہریوں کی زبان یہ بول رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کے اندر یہ جو شامل ہیں وہ سب سے پہلے تو جناب تھے سر سید احمد خان صاحب، جنہوں نے بنیاد رکھی تھی سمجھ لیں کہ علی گڑھ یونیورسٹی کی الہادیت کی اسلام کے اندر، یعنی آپ اس کو نام اب کوئی سا بھی دے لیں، اسلام کے اندر الہادیت کی جو بنیاد رکھی تھی نا وہ سر سید صاحب نے رکھی۔ اور ولیم میور نے جو کتاب لکھی تھی نا سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس نے اعتراضات کیے تھے، تو سر سید صاحب نے اس نے اصل میں روحانیت، معجزہ، کرامت، فرشتے اور جو حور ہوتی ہے یا جنت و دوزخ ہے یا حساب و کتاب ہے، تو ان غیبی چیزوں کے اوپر اعتراضات کیے تھے۔ تو یہ جواب دینے کے لیے پہنچے اس کو کہ بھائی میں تمہیں جواب دے دیتا ہوں۔ اب یہ جواب دینے کے لیے کیا پہنچتے ہیں کہ جناب خود اس کے سمجھ لیں کہ ہم خیال بن جاتے ہیں، خود اس کے ہم کیا جو اس نے کہا تھا اس کو یہ ایکسپٹ کر لیں، اور یہاں سے نیچریت کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی، اور انہوں نے کنسپٹ دیا تھا کہ دیکھو پیدا ہونے سے پہلے ہم کوئی کسی عالم ارواح میں کوئی نہیں تھے، یہ بس ایسی کہانی ہے، اور مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، مرنے کے بعد تمہیں ایک خوشی سی ملنی ہے، تو اسی خوشی کو جنت کہتے ہیں، اور ایک غمی سی ملے گی تو اسی کو جہنم کہتے ہیں، اور یہ کوئی مرنے کے بعد کے ساتھ خاص نہیں ہے جنت و دوزخ، یہ دنیا کے اندر بھی تمہیں ملتی ہے۔ دنیا میں اگر تمہیں کوئی سزا ملتی ہے تو سمجھ لو کہ وہ جہنم ہے، اور تمہیں اگر کوئی جزا ملتی ہے تو وہ جنت ہے۔ اور کرامت کوئی چیز نہیں، معجزہ کوئی چیز نہیں، حور کوئی چیز نہیں، اور روح کوئی چیز نہیں، غیب کوئی چیز نہیں۔ تو یہ بنیاد اصل میں رکھنے والا اور بیج بونے والا جو تھا نا وہ سر سید احمد خان۔ اس سے آگے بڑھ کے اس کے پھر مقلدین میں سے سب سے بڑا اس کا جو مقلد تھا وہ تھا مرزا غلام قادیانی۔ تو مرزا غلام قادیانی نے پھر ان چیزوں کو ایک نئے رنگ میں اور ساتھ نبوت کا ٹچ دے کے ان چیزوں کو پروان چڑھایا، ان عقائد و نظریات۔ آگے بڑھتے ہیں تو ایک غلام محمد پرویز نام کے ایک شخص آتے ہیں، بندہ داڑھی منڈا ہوتا ہے اور کلین شیوڈ ہوتا ہے، اور جناب من ایک لیکچرار ہوتا ہے، پروفیسر ہوتا ہے، تو وہ اب قرآن کو اپنے تئیں بیان کرتا ہے کہ میں کیا سمجھاؤں قرآن کو،
اور وہ مکمل فالو کر رہا ہوتا ہے سر سید احمد خان، اور عقائد سارے وہ یہ حدیث کا بھی انکار کر دیتا ہے. منکر حدیث سمجھ لے کہ پہلا منکر حدیث یہ تھا. ویسے تو سر سید احمد خان خود بھی منکر حدیث تھا، لیکن یہ باقاعدہ طور پہ اس نے بنیاد رکھی تھی انکار حدیث کی. اور قرآن کو اب بیچ میں قرآن تھا، حدیث کو تو کنارے لگا دیا، قرآن رہ جاتا ہے باقی. قرآن کو اس نے کہا کہ میں وہ سمجھاؤں جو میرا دماغ کہتا ہے. تو اپنے دماغ کے دماغی فعل کا نام اس نے قرآن رکھ دیا اور قرآن کی تفسیر رکھ دی. اب وہ یہ ہے کہ قرآن کو جب عقل کے گھوڑے دوڑا کر کے آپ سمجھیں گے اور سمجھائیں گے تو وہ خود بھی بہکیں گے، دوسروں کو بھی بہکائیں گے، گمراہ خود بھی ہوگے، دوسروں کو بھی کریں گے. وہی ہوا. اب اٹھا کے دیکھ لیجیے اس کی تفسیر، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں، کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں کہ جس کو اس نے اس کے اصل مفہوم کے اوپر رکھا ہو. ہر چیز کے اندر شکے نکال کے جہاں پہ وہ دہریت کا عقیدہ ہے، کنسیپٹ ہے، اس کو اس نے لیے. پھر آگے بڑھتے ہیں جناب. تو جاوید غامدی صاحب اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک نئے رنگ اور نئے ٹچ کے ساتھ. پھر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو دور جدید کے اندر محمد شیخ ہے کراچی کے اندر، ساحل ندیم ہے، اور جناب یہ مرزا جونیئر دینوی ہے. یہ وہ لوگ ہیں چند کہ جو وہی پرانے کنسپٹ کو انہوں نے ایک دور جدید کے حوالے سے آگے بڑھائے سوشل میڈیا کے. اب ہوا یہ ہے، رولا یہاں پر یہ ہوا ہے کہ یہ دور ہے مادیت کا. جب اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر آپ کو مادے کا علم پڑھایا جا رہا ہے، آپ مشین کے ساتھ کھیل رہے ہیں، مشین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مشین کی تھیوریز آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں. پڑھنے والے کیسے ہوں گے، پڑھانے والے کیسے ہوں گے، آپ خود اندازہ کر سکتے. پڑھانے والا کون ہے؟ وہ بھی ان لوگوں کا گرویدہ ہے، ان پرانے کنسپٹ کا گرویدہ ہے. وہ استاد ہے اور پڑھا کیا ہے، مادہ پڑھا رہا ہے. اور پڑھنے والے جو بچے آئے تھے سامنے، ان کا والد کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی انجینئر تھا، کوئی پروفیسر تھا. وہ بھی مادیت پرست. اس کی جو والدہ تھی، والد نے شادی کی، کوئی عشقی مشوقی کی شادی کر لی، کوئی دین مذہب کا خیال نہ رکھا، گھر کے اندر کوئی پردے کا اہتمام نہیں، کوئی اسلام نام کی چیز نہیں ہے. تو ان والدین کا ایک بچہ جب ایسے یونیورسٹی کالج اسکول میں جائے گا اور اوپر سے مادے کی تعلیم حاصل کرے گا، اوپر سے اس کو پڑھانے والے ویسے ملیں گے، تو مجھے بتائیے معاشرے کا عالم کیا بنے، عقائد و نظریات کہاں پہ جائے. تو مفتی صاحب آپ کا کہنے کا مطلب ہے ایک منٹ رکے بھائی رکے. تو یہ فطرت ہے کہ وہ پھر یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں معاشرے کے اوپر. اب پیچھے بچتا کون ہے جس کو صحیح العقیدہ کہہ سکتے ہیں؟ صحیح العقیدہ بچے وہ لوگ ہیں کہ جن کے والدین نیک پارسا تھے، گھر میں صوم و صلات کا ماحول تھا، والدین صبح ماں اٹھ کے قرآن پڑھتی ہے، باپ کے نماز پڑھتا ہے، بچوں کو بھی جگاتا ہے. یعنی اس نے جب آنکھ کھولی ہے تو آنکھ اس نے ایک اسلامی ماحول، اور 11ویں شریف آتی ہے تو گھر میں ختم ہو رہا ہے. وہ ختم دلانا اس چیز کی علامت ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ بھی کوئی شے ہے، ان کی اہمیت ہے.
हाँ, असल मुद्दा ये है आपका। हाँ, आप समझ लो। नोट यार एक मिनट बाद में कर लीजिएगा, क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है? बड़े बदतमीज है यार आप, घर की तरबियत दिखा रहे हैं आप, कमाल कर रहे हैं मोहतरम, आप इतना झूठ यार, खामोश हो जाए, क्या बदतमीज है? मुफ्त में वो बस घर की तरबियत वालिदैन का जो जिस तरह का होता है वो बच्चों के अंदर आती है, वो चीज आती है, लाजमी है। मैं कुरान का स्टूडेंट स्टूडेंट है ना, कुरान से साबित कर रहे हैं। मुझसे बात सुनो ना, मेरी बात भाई आप तो मौका दे रहे हैं, आप तो बिल्कुल ही बदतमीज आदमी हो। बड़ा बदतमीज है ये ना माजिद, मैंने कहा क्या है भाई, बीज जैसा डालोगे दरख्त वैसा निकले, पोता वैसा निकलना। ये तो नहीं हो सकता कि भाई आप ने जो बुनियाद डाली थी वो तो रूहानियत की डाली थी और वालिदैन की तरबियत रूहानी थी और औलाद आगे से हरामी पैदा हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता, हो नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो गुजारिश ये थी कि हमें पहले माहौल को समझना पड़ेगा। अच्छा बात जो फिर अधूरी रह गई कि ऐसे जो सही अकीदा की बात हो रही थी, वो कौन? वो है कि जिनके घर का माहौल अच्छा था, इस्लामी माहौल था, माँ बच्चे को भेजती थी कि सुबह उठा के जाओ, जाके मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो और कुरान पाक पढ़ के आओ मौलवी साहब के पास। जनाब बच्चा की जब दाढ़ी फूटने लगी थी तो बाप ने बच्चे को कहा, बेटा दाढ़ी तुम्हें बड़ी प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, मैं तो बहुत, माँ भी तारीफों के पुल बांध दिए उसने, बहुत प्यारी दाढ़ी है मेरे बेटे को, तो बड़ी खूबसूरत दाढ़ी कर रही है। अब बच्चे की हौसला अफजाई हुई, उसने दाढ़ी रख ली। बात यह है कि माहौल बहुत असरअंदाज होता है। वालिदैन को पहले वालिदैन को आपको समझना पड़ेगा, जैसा बीज होगा फल वैसा निकले। हो नहीं सकता कि बीज आप गंदम का बोएं और आगे से कोई जनाब अनार और माल्टे और अम्ब उसकी तवक्को करें कि वो निकलेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? जैसा बीज बोए ना आगे से फल वैसा निकल। तो ये वो तबका है जो रूहानियत का एतकाद रखता है। कुरान पाक हम जब खोलते हैं तो पहली चीज हमें ये मिलती है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, गैब के ऊपर ईमान लाना, ये है इस्लाम। और ये लोग मादियत परस्त जो होते हैं ये इस गैब का मुनकिर, वो कहते हैं हम इस गैब को नहीं मानते। ये बात, हाँ जी, अब एमडी साहब करें बात, क्या करनी करें जनाब बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इन लोगों की चक्करबाजियां हैं कि जो हमारे उलमा होते हैं ना, ये उनके साथ डिबेट नहीं करते कि इनको सब कुछ पता है। जो आम आदमी आते हैं ना टिकटॉक पे, ये उनको हट करते हैं कि तुम्हें तो देखो पता ही नहीं हदीस का, तुम्हें तो पता ही नहीं कुरान का, तुम आगे हो जल्दी में काम का टाइम जाया करने के लिए। जब हमारे उलमा से इनका पंगा पड़ता है तो भाग जाते हैं ये लोग। जी हाँ, ऐसे ही है बिल्कुल। निज़ाम में दुनिया चला हुआ है, बस अल्लाह पाक का एक निज़ाम है जी, कुछ चलना है, ऐसे ही चलना है। सारे मोहतरम कुछ कह सकता हूं? नहीं, ये पहले नए कॉलर को पहले जगह देती हैं। ये कौन है जनाब? भाई बात करें मोहतरम, नए कॉलर को ये अब जी बाबूलाल साहब बोले, माइक ऑन करिए बात मोहतरम। जी सलाम। वालेकुम सलाम। जी बोलते मैं आपके आप तो निकला मनसुंदा पे ऐसी
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਜੀਡੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸਵਾਏ ਬਰੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਚੋਲਾ ਚੋਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਹ ਗੱਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਾਏ ਸਿਰਫ ਕੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਯੋ ਯਾਲਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੋਸ ਪਾਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਰੇ ਹੋਰ जी प्रॉब्लम आप समझे इन लोगों से प्रॉब्लम जब तक इनके माइंड सेट को भाई इधर मर्जेटों की बात हो रही है बात ये जब तक इनके माइंड सेट को नहीं समझेंगे नहीं बात नहीं बनी माइंड सेट को पहले समझना पड़ेगा इनका माइंड सेट एमडी भाई माइक म्यूट करिएगा आपकी तरफ से ये लो माइंड सेट समझना पड़ेगा ये वो है कि मतलब वालिदैन की कोई तालीम नहीं तरबियत नहीं वो भी जाहिल और पहले दर्जे के जाहिल वालिदैन होते हैं और कोई इब्तिदा से कोई इस्लामी माहौल नहीं मिला होता पता ही कुछ नहीं होता तो ये बच्चे भी मजबूर हैं मिसाल इस बच्चे की उम्र कर लेते हैं कोई 30 साल होगी कितनी उम्र है आपकी अब बताना ना मुझसे नहीं है 30 साल बिल्कुल 30 साल माइक म्यूट कर वो आपकी आवाज से मैंने जज कर लिया था इतनी नहीं हो अब 30 साल के अंदर जो चीजें इब्तिदा के अंदर इब्तिदाई 4-5 साल के अंदर घर के अंदर सीखनी और फिर वो नहीं सिखाई गई फिर आगे बंदा 30 साल का हो गया अब 30 साल पुराना उसके अकायद और नजरियात को 2 मिनटों के अंदर इस ब्राड के अंदर कैसे हल किया जा बताइए भाई 30 साल एक साइड पे ये 2 मिनट की ब्राड एक साइड ये मुआशरे को पहले आपको समझना पड़ेगा मुखातब को समझना पड़ेगा उसका ज़हनी लेवल समझना पड़ेगा उसके मजाज को समझना पड़ेगा उसकी इल्मियत को समझना पड़ेगा उसके हालात व वाक़ियात को समझना पड़ेगा फिर आप मुकालमा कर सकते हैं नहीं तो मुश्किल हो जाएगी लड़ाई होगी कुछ नहीं होगा इन्होंने अपनी बात रखनी है मैंने अपनी बात रखनी बस मैं इनको 1000 आयतें सुना दूं भाई उस बंदे को ना कुरान का इल्म इतना अगर होता तो वो उसका ज़हनी लेवल तो ये नहीं है कुरान समझने वाला तो नहीं है अगर कुरान की आयत मैं तब पेश करूंगी जब इसको आती हो इफ़हाम व तफ़हीम का मादा इसके अंदर हो वो तो है ही नहीं तो मैं किसको पेश करूं कैसे पेश करूं यही बैठे हैं बाबुल साहब इनसे आप नमाज सुन लीजिए नमाज ये सुना के मुझे बताइए नहीं पूछ ले अभी भी पूछ ले बैठे हैं नमूने के तौर पे टेस्ट कर लेते हैं एक दाने को टेस्ट कर लेते हैं और इसको अप्लाई पूरे मुआशरे के ऊपर कर लीजिए जी बाबुल साहब माइक को ओपन करिए नमाज आती है नमाज आती है कभी नमाज पढ़ी है आपने नमाज पढ़ी है आपने कभी अभी कौन सी नमाज पढ़ी थी फजर 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 कितनी रकअतें होती हैं 3 3 ले लो
सॉरी दो मैं तीनों तीन दो ठीक है तो इस ये नमूना आपको मैंने दिखाना था वो दिखा दिया है इसको अप्लाई पूरे मुआशरे के ऊपर कर लें आप पूरे मुआशरे नतीजा आ गया आपके सामने आ गया कोई ज्यादा मैंने डिबेट तो नहीं ना की यही डिबेट नतीजा मैंने आपको दे बस यही है कि ईमान जो चीज है ना वो अल्लाह पाक की अता है वो जिसको मिले और जिससे ये चीज अल्लाह लेना चाहे वो ले इन बच्चों के लिए दुआ ये है हम क्या कर सकते हैं अब वो 30 पुराना अकीदा या नजरिया या कांसेप्ट वो एकदम नहीं हम कर सकते इसके लिए इनको चाहिए था एक मकतब उस मकतब में जाते एक मदरसा में जाते जानुए तलमीज तय करते किसी उस्ताद के सामने बैठते वहां सालों साल ये बैठते मदरसे में आना जाना रखते उलमा के पास आना जाना रखते उनकी सोहबत इख्तियार करते उनकी रफ़ाकत इख्तियार करते कुरान में हुक्म है कूनू मअस सादिकीन सच्चे लोगों के साथ हो जाओ तो ये इन्होंने सच्चे लोगों की राह छोड़ ली है उनकी रफ़ाकत छोड़ दी है तरक कर दी है इनका जो इब्तदाई मदरसा था घर इनकी माँ इनकी बाप वो इब्तदाई मदरसा ही मादियत परस्त था तो बच्चों के अंदर तो होनी है नतीजा था ये चीजें आनी समझ रहे हैं ये बात हमारे लड़के मैं एक्चुअली सारे मैंने अंदाजा लगाया कि मोहल्ले का कोई भी शख्स अगर अपनी मस्जिद के इमाम के साथ 40 दिन तक इंटरेक्ट नहीं रहता उसके ईमान का लेवल डाउन होता चला जाता है और एंड में वही मेरी इतनी उम्र हो गई है माशाल्लाह तो बचपन में हम देखते थे कि मेरी वालिदा माशाल्लाह हमें अल्लाह की कसम मैं सैयदों का हमारा घर है सैयदों का घर है तो हमारा इस्लामी माहौल वालिदा हमारी सुबह हमें जो जगाती थी ना पता ऐसे जगाती थी ऊंची ऊंची उन्होंने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना होता था अल्लाहुम्मा सल्ली अला पूरे घर में शोर डाल देती थी और साथ हाथ से ऐसे हिलाती रहती थी दुरूद पढ़ रही हैं हिला रही हैं मुबशर हुसैन उठो नमाज पढ़ो मुबशर हुसैन हैं वो हमारे चूंकि हम सैयद है तो हमारे सब नामों के आगे हुसैन या हसन या अली ये लगाए सेकंड नेम के तौर तो मेरे भाइयों के नाम के साथ किसी के साथ हसन है आखिर में या अली है तो मेरे नाम में हुसैन मेरा ओरिजिनल नेम है मुबशर हुसैन तो उन्होंने जगा के अभी सर्दी है यकीनन सर्दी है मुझे वो पुराना याद आता है कि सर्दियां होती थी तो हम गर्म लिहाफ बच्चों का अपना एक मजाज होता है गर्म लिहाफ में लेटे होते थे तो हम पंजाबी में कह रहे हैं अच्छा उठना मां उठ गया मां वालिदा हमारी बिस्तर वो ऐसे उठा के इधर करके पानी सर्दी के अंदर पानी लेके चटा मार दिया समझ रहे वल्लाह मैं आपको सही बता रहा हूं ये मेरे लिए एजाज है मेरी मां को अल्लाह गरीब के रहमत फरमाए पूरी जिंदगी में मैंने उनको सुनो सलाम में देखा कभी नमाज तरक करते हुए नहीं देखा आटा गूंथती थी अल्लाह की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा उन्होंने आटा ऐसे वो चौकी पर ऐसे बैठी होती हैं सामने परात रखी हुई है आटा गूंथ रही मुझे आज भी वो नक्शा याद साथ साथ वो दुरूद पढ़ ऊंची ऊंची कुरान पाक उनको पढ़ के जुबानी पूरा याद था बकायदा उन्होंने कोई किसी जगह से हिफ्ज नहीं किया था पूरा याद था ऐसे सूरह यासीन की तिलावत कर रही हैं सूरह रहमान की तिलावत कर रही हैं ऐसे साथ आटा भी आप मुझे बताइए ऐसे माहौल के अंदर
ندیم صاحب مائک میں کریے. ندیم بٹ صاحب جی میں عالم بن گیا ہوں الحمدللہ. میرا چھوٹا بھائی بھی عالم ہے, مفتی ہے. مجھے بتائیے کیا ہم بن پاتے؟ کیا ہمیں والدین مدرسے میں نہ بھیجتے, دینی علم حاصل کرنے کے لیے نہ بھیجتے, ہم بن جاتے؟ بتائیے. جب ماحول بربادیت کا ہے, دہریت کا ہے, آگے نتیجہ ویسے ہی برآمد ہوگا یار. وہ دیکھیں نا بچہ, مجھے ترس آ رہا ہے اسے, فجر کی نماز اس کو پتہ ہی نہیں ہے, 3 رکعتیں ہوتی ہیں جی, کہتے ہیں نہیں 2 ہوتی ہیں. بتائیں آپ مجھے یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ نہیں یار؟ ان بچوں نے کیا خدا کو جان نہیں دینی؟ خدا تک کا کنسپٹ نہیں ہے ان کو. خدا کیا ہے, کون ہے, اللہ کے بارے میں ہمارا کنسپٹ کیا ہے, نہیں ہے پتا. پوچھ کے دیکھ, نہیں پتا. انبیاء کے بارے میں کنسپٹ پوچھ کے دیکھ لیں, نہیں پتا. قرآن کے بارے میں کیا کنسپٹ ہے بھائی, نہیں پتا. حدیث کیا چیز ہے, نہیں پتا. صحابہ کرام کیا تھے, نہیں پتا. اولیاء اللہ کیا ہے, نہیں پتا. تو یہ اصل میں آپ کے گھروں کی تربیت, تعلیم, آپ کے اسکول کالج, آپ کے دوست احباب کی صحبت, یہ اثر انداز ہوتی ہے. یہ اثر انداز. اب مجھے دیکھیے, بتائیے, وہ بھی یہ تو اب روزانہ کی بیس پر ہو رہا ہے, ٹک ٹاک کے اوپر روزانہ کوئی ایک نئی چیز ہمیں ملتی. حالیہ ایک کرنٹ ایشو, وہ میری والا وہ جو آیا ہے غلاظت. سمجھیے ذرا, پہلے سمجھیے معاملے کو سمجھیے. لڑکی ہے, اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, شادی شدہ ہے. بقول لڑکی کے کہ اس کے اندر جنسی صلاحیت نہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک, وہ کمزور ہے, نامرد ہے, وہ زنا کرتی ہے, بدکاری کرتی ہے محلے کے لڑکے کے ساتھ. ایک عرصہ تک یہ معاملہ چلتا رہتا ہے. آخر میں خود ویڈیو بناتی ہے اور باقاعدہ اس زنا کرتے ہوئے یہ ساری وہ بیچ میں وہ ڈائیلاگ ہے, گدرے گدرے ڈائیلاگ. ساتھ وہ کیا کہہ رہی ہے, مجھے اپنے بھائیوں کا کوئی خوف نہیں ہے, اور تو میرے ساتھ یہ جو زنا کرتا ہے یا یہ جو بدسلی کرتا ہے, بڑی بہترین کرتا ہے, کام تو بہت اچھا کرتا ہے میرا, یعنی میری تسلی کرتا ہے, ٹھیک ہو گیا. وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ خود کرتے ہیں, خود. اور اس ویڈیو کو ملینز کے اندر شیئر کیا جاتا ہے, ملینز اس کے ویو ہوتے ہیں, اس کے کمنٹ آپ جا کے دیکھیں, تعریف کر رہے ہیں, شاباش دے رہے ہیں, اس کے اوپر میمز بن رہی ہیں. بڑے بڑے ٹک ٹاکر جو ہیں اس کے اوپر عجیب و غریب برکتیں. ایک میں دیکھ رہا تھا ویڈیو, بہت ٹک ٹاک کا ہے, ایک لفنڈر کہہ رہا ہے, اوے میری او سکین دا پتا تے مینوں دس جے کہ تو دوائی کھادی سی. بتائیے بتائیے, یہ وہ معاملہ تھا کہ شریعت نے آپ کو یہ کہا تھا کہ زانی اور زانیہ کو سنسار کر دو, مار دو, ان کو زندہ نہیں بچنا چاہیے, پتھر مار مار کے ان کو تکلیف والی موت دے دینی, عبرت کا نشانہ نہ بنا. پورے محلہ, پورا گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوں, سب کے ہاتھ میں پتھر ہوں, ان کو زمین کے اندر اتنا دفن کر کے مارو, ان کو پتھر مار دو. لیکن ایک شرط لگائی تھی, ایسے نہیں مارنا, 4 گواہ چاہیے جنہوں نے جیسے وہ سرمے دانی کے اندر وہ سلائی ہوتی ہے جو جاتے ہوئے دیکھیں, جس کو انگلش میں کہتے ہیں انٹرکورس ہوتے ہوئے دیکھیں, دخول
عربی میں کہیں گے تو دخول ہوتے ہوئے دیکھیں، 4 بندے چاہیے عینی شاہدین، اگر تینوں حد نہیں لگے. اب دیکھیے شریعت کا معیار دیکھیے کہ شریعت آپ کو بچانا چاہتی ہے. اس میں عورت کا بھی تحفظ، مرد کا بھی تحفظ، ہر ممکن کوشش کر کے اللہ آپ کو بچانا چاہتا ہے کہ نہیں وہ اس کی محبت کا عالم دیکھے اپنے بندے کے ساتھ. ٹھیک ہے. پھر جب حد کی باری آتی ہے تو یہ وہ عمل ہے جو اللہ پاک کو تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے زیادہ ناپسند، سب سے زیادہ ناپسند یہ زنا ہے. ٹھیک ہے. اور جناب اس ناپسندیدگی کا اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اب اس بندے کے اوپر حد نافذ کرو، اس کو مار دو، اس کو عبرت بناؤ ساری دنیا کے لیے، دیکھیں کہ مجھے یہ کتنا ناپسند ہے یہ عمل. اب مجھے بتائیے کہ وہ ویڈیو پہلے تو کوئی نہیں جانتا تھا، 4 گواہ تو نہیں تھے. جب وہ ویڈیو بن کے سامنے آ گئی تو اب تو کروڑوں گواہ قائم ہو گئے، کروڑوں گواہ. ٹھیک ہے. پھر دیکھیے یہ بھی تو دیکھیے کہ یہ وہ معاشرہ ہے، یہ بابل صاحب جیسے فرزندان ملت کہ جن کی تربیت کوئی نہیں تھی، مادیت پرست تھے، انہوں نے پھپتیاں کسی، مذاق اڑائے، شیر کیا، بدکاری کو پھیلایا، لوگوں کو بتایا. یہ معاشرہ ہے. اور اس قسم کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں. اس بچی کے بارے میں آپ ذرا سوچئے کہ اس کی تربیت نہیں تھی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے والدین کی عزت کیا ہے، احترام کیا ہے، مجھے کیا بتاتا ہے، میرا قرآن کیا بتاتا ہے، میرا اللہ مجھے کیا بتاتا ہے. اپنے بھائیوں کی عزت کا اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو بتایا ہی نہیں گیا. پھر وہ جس نے بدکاری کی اس کو بھی نہیں پتا، وہ بھی ویسے. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے نا. خبیثوں کے لیے خبیث، خبیث مرد کے لیے خبیث عورت، خبیث عورت کے لیے خبیث مرد. یہ قرآن کا فیصلہ. جیسا مرد ہوگا اس کو بیوی بھی ویسی ملنی، اور جیسی بیوی ہوگی مرد ویسا ہی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک شرابی ہیں، زانی ہیں، حرام کاریاں کرتی ہیں اور آپ توقع یہ کریں کہ میری بیوی بڑی پارسا ہو اور 7 پردوں کے اندر رہے اور جرمٹ کے اندر رہے اور جناب نقاب کر کے رکھے، میری بیوی کو کوئی نہ دیکھے. ہو نہیں. قرآن کا فیصلہ پھر غلط ہو جائے گا. اگر آپ زانی ہیں، آپ شرابی ہیں، بالکل بھائی بالکل تیار رہو، تمہاری بیوی وہی کام کر رہی. وہ الگ بات تمہیں پتہ نہیں، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ اللہ میرے کا فیصلہ ہے. خبیثوں کے لیے خبیث. تو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے گھر محفوظ رہیں تو آپ بھی کسی کی بیٹیوں پر نظر ڈالنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچ لینا، سوچ لینا. واللہ ہم بھی انسان مرد ہیں، روڈ پہ کبھی نکلتے ہیں، کوئی خاتون، کوئی بچی، کوئی بہن، بیٹی نظر سے گزرتی ہے، فوری یہ احساس آتا ہے یار یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، بیٹی ہے، یہ بھی کسی کی بہن ہے، یہ کسی کی بیوی ہے، یہ کسی کی عزت ہے، یہ کسی کی ماں ہے. نہ بھائی نہ، بچہ نظر ادھر ادھر کر لے. سمجھ یہ ہر ایک کو سوچنا چاہیے. معاشرے سے سدھر سکتا ہے بھائی، لیکن جیسے معاشرے کو آپ لے کے بڑھ رہے ہیں نا آگے، نہیں یہ تو دھنستا جائے گا دن بدن. اور ویسے
اگر دیکھا جائے تو اس نے دھنسنا ہے، مزید آگے بگاڑنا ہے، کیونکہ قیامت کی علامتیں جو حضور علیہ السلام نے فرمائی ہیں اس میں یہ ہے کہ فتنہ بڑھے گا. فتنہ کہا کہ ایسا بڑھے گا کہ جیسے آسمان سے بارش کے قطرے برستے ہیں، بیک وقت لاکھوں قطرے آتے ہیں اور پے در پے آتے ہیں، پے در پے، قطرے کے بعد قطرہ، قطرے کے بعد قطرہ. یہ ہوں نہیں ہوں. دیکھ لیں یہاں ٹک ٹاک کے اوپر ہی ہم چونکہ ہم ایک ٹک ٹاکر ہیں، آپ بھی دیکھیں میں بھی دیکھ ایسے سکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں. بچیاں ہیں یار، ہماری بچی ہیں یار، پیاری بچی ہیں، اللہ پاک نے ان کو حسن دی ہے، خوبصورتی دی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں، نہ باپ کے کنٹرول میں، نہ ماں کے کنٹرول میں، نہ شوہر کے کنٹرول میں، نہ بھائیوں کے کنٹرول میں، کسی چیز کا ان کو ڈر ہی نہیں ہے. اور ادھر بیٹھ کے وہ ایسی ایسی ویڈیوز ہے، یہ کیا ہے؟ گھروں کی تربیت. ان کے والدین بھی ویسے ہی ہوتی ہیں، بھائی ویسے ہوتے ہیں، بھائیوں کی رضامندی ہوتی ہے، شوہر رضامند ہوتا ہے. یہاں تو وہ میچ لگاتے ہیں، باقاعدہ بیوی ساتھ بیٹھی ہے، بیوی کو بٹھا کے شوہر وہ ساری دنیا کے سامنے پیش کر. یہ معاشرہ ہے بھائی. ہاں اس معاشرے کے اندر بہہ نکلے سارے، نکلو. ایسوں کو دیوس کہا گیا، دیوس جو رضامند ہوتا ہے کہ میری بیوی کو دوسرے مرد دیکھیں پسند کرے. دیوس. یہاں ٹک ٹاکر ایک میں بڑے عرصے کا دیکھ رہا ہوں، وہ نا اپنی بیٹیوں کے ساتھ ٹک ٹاک بناتا تھا. جب وہ اپنی بیٹوں کے ساتھ ٹک ٹاک بناتا تھا تو اس ٹائم بچیاں تھی چھوٹی. یقین مانے آج کی ڈیٹ میں بچیاں بڑی ہو گئی ہیں، لیکن وہ ٹک ٹاک آج بھی بنا رہا ہے، اپنی بیٹوں کو خود پیش کر. طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی آتی ہو جس رزق سے پرواز میں کوتاہی. یار پیسوں کے لیے، چار پیسوں کے لیے یار یہاں ہماری کالونی میں خواتین گھروں میں کام کرتی ہیں. یقین جانے وہ شام کو میں چہل قدمی کرتا ہوں تو وہ گزر رہی ہوتی ہیں، ہمارے قریب ان کی گزرگاہ بھی ہے، تو ان کو سب کو دیکھ کے ہمارے گھر میں بھی خاتون کام کے لیے آتی ہیں، بزرگ خاتون، تو بہت ترس آتا ہے. لیکن ان کو دیکھ کے ایک سبق بھی آتا ہے کہ کم از کم یہ پاک باز ہے، محنت کرنے والی، محنت کر کے کھانے والی ہیں. انہوں نے غلط راستہ اختیار نہیں کیا، محنت کر رہی. تو یہ لڑکیاں نہیں کر سکتی محنت؟ مان لیتے ہیں بڑے مسائل ہیں گھروں کے، مان لیتے ہیں. کیا تم نے لڑکیوں تم نے یہ نہ سوچا کہ ہم بھوکی مر جائیں گی؟ کوئی بات. کیا تم نے اللہ کو یہ نہیں جانا کہ واللہ خیر الرازقین؟ یقین نہیں ہے اس کے اوپر. اللہ نے تو یہ کہا تھا من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو میرے اوپر توکل اختیار کرتا ہے میں اس کے لیے کافی ہوتا ہوں. کیا تمہیں اللہ پر توکل ہی نہیں ہے؟ تو اصل یہ تھی کہ یہ اب کہ میں نے آیتیں پڑھی ہیں نا، اب انہوں نے سنی بھی نہیں کبھی. عمریں اتنی ہو گئی ہیں، 16 سال 17 سال 18 سال کی بچی ہے، 20 سال کی بچی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، کبھی سنی نہیں. اب یہ بابول صاحب بیٹھے ہیں، نہیں پتہ ہی کوئی یہ کیا ہے، کیا چیز ہے، شاید انہوں نے زندگی میں پہلے دفعہ مجھ سے سنی نہیں.
جب تربیت اس لیول کی ہوگی نا پھر نتائج ایسے ہی آئیں گے. پھر اعتراضات، پھر وہ روحانیت کے اوپر اعتراضات کریں گے، اولیاء اللہ پر اعتراضات، علماء کے اوپر اعتراضات، کتاب کے اوپر اعتراض، اسلام کے اوپر اعتراض، بابے بزرگوں کے اوپر اعتراض، پھر اعتراضات ہی اعتراضات، پھر روک نہیں سکتے آپ اعتراضات کو. سمجھ رہے ہیں؟ معاشرہ ہے، معاشرہ چلتا ہے، سب چل رہا ہے. اپنا نہیں مانتے ایک روایت ہے جس کا مفہوم میں سنانے لگا ہوں. مفہوم یہ تھا کہ قرب قیامت میں فتنہ اتنا بڑھے گا تم اپنے ایمانوں کو بچانا. مفہوم بتا رہا ہوں، تم اپنے ایمانوں کو بچانا بھلے تمہیں 7 کوٹھریوں میں چھپ کے اپنے ایمان کو بچانا پڑے. 7 کوٹھریوں میں ایسے کنڈی لگائی، اگلی کوٹھری میں کنڈی لگائی، اگلی کوٹھری میں کنڈی لگائی، 7ویں کوٹھے کے اندر جا کے کنڈی لگا کے اپنا ایمان بچا رہا ہے کہ میرا ایمان بچ جائے. فرمایا وہ وقت آنے والا ہے، یقین مانیے یہ وہ وقت، یہ وہ وقت. ایمان بچاؤ بھائی، ایمان بچاؤ، نعرے لگاؤ سارے ایمان بچاؤ بھائی، ایمان بچاؤ، اپنے ایمان بچاؤ. یہاں وہ مفتی کبھی نام کا ایک کریکٹر ہے، مفتی نہیں ہے، وہ مفتی نہیں ہے، کریکٹر ہے، کریکٹر. اس کو کریٹ کیا گیا اس معاشرے میں بدکاری کو عام کرنے کے لیے، کریٹ کیا گیا. آئے روز وہ کسی کنجری کے ساتھ پپیاں لے رہے ہیں، جپیاں ڈال رہے ہیں، اور وہ 2.5 لاکھ اس کے عجیب و غریب ہوتی ہیں. یہ معاشرہ ہے بھائی، یہ معاشرہ ہے. لیکن اس کو بھی فالو کر دیا، اس کو بھی فالو کر. یعنی حکم تو یہ تھا کہ جب بدکاری تمہارے سامنے ہو، کوئی برائی ہو، تو تم ہاتھ سے اس کو روکو، ہاتھ سے روکو. یہ غلط ہے. کہا پھر ایمان کا کمزور درجہ یہ ہے کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو. غلط کر رہے ہوئے. کہا اس سے بھی ایمان کا ایک کمزور ترین درجہ ہے، کمزور ترین درجہ، کہ دل میں تو کم از کم برا جانا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. مجھے بتائیے کیا اس معاشرے کے اندر وہ چوتھی کوئی گنجائش ہے کہ نہ ہی ہاتھ سے روکنے والا، نہ ہی زبان سے روکنے والا، نہ ہی دل میں ملامت کرنے والا، اور چوتھا تو وہ ہے جو بالکل ہی چپ، وہ کہتا ہے جو مرضی ہو میں بھی لا لیا، نہ کے رکھو. اب یہ معاشرہ اس چوتھے درجے پر فائز ہو چکا جس کا اس ایمان کے اندر کوئی حصہ ہی نہیں ہے، ایمان میں کوئی حصہ نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ باتیں میری کڑوی ضرور ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا الحق مر، سچ کڑوا ہوتا ہے، سننا پڑتا ہے. اپنے اپنے کردار پر توجہ کریے بھائی، اپنا جانکیے، اپنا آپ جانکیے. یہ آیا آپ کی بہن سوشل میڈیا یوز تو نہیں کر رہی، آپ کی بیوی، آپ کیا کرتے ہیں، آپ خود آ کے کیا کرتے ہیں. دیکھو بچوں سنو، اگر تم بھی کرو گے نا اس کے اثرات تمہاری فیملی کے اوپر پڑیں گے، جا کے تمہاری بیٹی کے اوپر پڑیں گے، تمہاری بہن کے اوپر پڑیں گے. ہاں یاد رکھنا، یہ بھول جاؤ کہ لوگوں کے ساتھ تم ظلم اور زیادتیاں کرتے رہو اور تمہارا گھر محفوظ رہے. ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ جو لڑکیوں کی برادری ہوتی ہیں ان کے اوپر نہ جایا کرو بچوں، نہ جایا کرو، نہ جایا کرو. ان کی حوصلہ افزائی نہ کیا کرو، ان کو گفٹنگ نہ کیا کرو. ان کو گفٹنگ کرتے ہو شیطان بھی تمہارے ساتھ ہو جاتا ہے. ان کے حوصلے بڑھتے ہیں کہ یہاں مجھے پیسے مل رہے ہیں. گناہ کے اندر تعاون نہ کرو، ظلم اور زیادتی میں تعاون نہ کرو. اس مجلس سے بھی دور رہو کہ جہاں پہ برائی پھیل رہی ہوتی ہے، اور ایسا کام کرنے والوں کی ملامت کرو. ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی، حوصلہ شکنی نہیں کرنی ہے.
سمجھ گئے؟ عقل کے ناخن، عقل کے ناخن. حالانکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے، میرا موضوع تو دیکھا دینیت ہے. میں تو اس کے اوپر بات کرتا ہوں. تو یہ آج موضوع وہ چلو ایک تربیت کی موضوع بن گئی ہے. چل پڑی ہے، چلو اس پر بھی تھوڑی سی بات ہو گئی ہے. جبکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے، کنٹینٹ میرا یہ ہے ہی نہیں. کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو کر لیں. السلام علیکم استاد محترم. وعلیکم السلام. استاد محترم، یہ جو ہے نا موضوع، اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑی ہوئی ہے معاشرے کو. یقین جانے ہمارے ارد گرد ہم تو دیکھتے رہتے ہیں کس طرح کے لوگ پڑھ رہے ہیں. لوگوں کے اندر جو ہے نا یہ سیکولرزم اور یہ نظریات کس طرح سے آ رہے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے سامنے اہل حدیث جو ہے نا رہتے تھے. اب ان کے جو ابا جی اور اماں جی ہیں وہ اہل سنت تھے، اور خود وہ بعد میں کنورٹ ہو گئے اہل حدیث میں اپنی بیوی کی وجہ سے. تو یقین کریں اتنا یعنی مجھے رونا آیا ایک طرح سے دیکھ کے، اور افسوس بھی ہوا کہ جب وہ ان کے جو ہے نا والد محترم فوت ہو گئے تو ہم لوگ سارے اندر بیٹھ کے قرآن خوانی کر رہے تھے، ختم شریف درود شریف پڑھ رہے تھے ان کے سالس پاک کے لیے. اور وہ باہر کھڑا ہو کے اپنے جو باقی کا ان کا خاندان تھا اہل حدیث والا، ان کے ساتھ کھڑا ہو کے نا ہنس رہا تھا کہ دیکھو جی اندر بیٹھ کے درود ہوئے گا، اے ہوئے گا، وہ ہوئے گا، لوگ اندر شرک کرتے ہوئے بیٹھ کے. وہ ان کا اپنا بیٹا دیکھے یہ باتیں کر رہا. باقی سامنے پڑی ہوئی. آپ کا نام کیا؟ نام نہیں مجھے سمجھ آ رہا ہے. محسن بھائی. محسن بھائی، بات یہ ہے کہ یہ اب بات بہت آگے چلی گئی ہے. سنی یا ویڈیو بندی والا چھوٹی سی ہلکی سی ایک مائنر سی ایک سمجھ لیں کہ خرابی کہہ لیں. اب تو بات بہت آگے چلی گئی یار، یقین مان لیں بہت آگے. سوچتا ہوں اور میرا اپنا ایک سوچ کا معیار ہے. سنی یا ویڈیو بندی کوئی بھی ہے، وہ اگر نماز پڑھتے ہیں اپنے اپنے طریقے کے مطابق، کم از کم پڑھتا تو ہے یار، پڑھتا تو ہے. وہ تمہارے نظریے میں وہ غلط ہے نا، ٹھیک ہے کوئی بات، لیکن وہ اپنے نظریے میں تو اپنے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے نا. اس کا ایک خدا کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق تو ہے نا. وہ جانے اور وہ جانے، اللہ جانے خدا جانے. لیکن وہ ایک الگ چیز تھی. اب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں مادیت کا، مادیت کی، الہادیت کی، کہ جس کے اندر یہ چیزیں ہی نہیں ہیں. نماز ادب کے ساتھ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، یہ تو چیز الگ تھی. یہ تو اس کے لیے تھا جو نماز پڑھ رہا ہے. تو وہ اب تو معاملہ یہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ نماز کیوں پڑھ رہے ہو، کس کی پڑھ رہے ہو، کوئی رب بھی نہیں ہے، اللہ ہی نہیں ہے. بھائی یہ ظاہریت سب کچھ ہے. یہ جو کچھ نظر آ نیچر جو نظر آ رہی ہے یہی ہے سب کچھ. سمجھے گئے کہ نہیں؟ تو اب یہاں تک پہنچ چکے ہیں الہادیت. ہم اس کی بات کر رہے ہیں. ابھی فرقے تو سائڈ پہ رہ جاتے ہیں، بہت دور بہت دور. استاد محترم آپ نے پہلے بات کی ہے جس طرح کے لوگ سوشل میڈیا کا یوز کر رہے ہیں اپنے یعنی کہ گھروں میں بھی نظر رکھے، یعنی مقاصد سے عمل ہے، یعنی کہ وہ آپ پہ بھی آ سکتے ہیں کل کو. اب کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لائیو بٹھا رہے ہیں، ساتھ ویڈیو بنا رہے ہیں صرف اس لیے لائکس آئیں، ویوز آئیں. تو ان لوگوں کو کیسے ہدایت دی جائے، ان لوگوں کو کیسے روکا جائے؟ اور نا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ جب مہر کسی پہ لگا دے نا، مہر دلوں کے اوپر، آنکھوں کے اوپر، کانوں کے اوپر، لا یرجعون، انہوں نے واپس کو نہیں ہونا، انہوں نے کو نہیں ہونا. یہ ٹیلے لا لو جنہ مرضی لا لو، انہوں نے کو نہیں ہے. اللہ نے مہر لا چڑی. اللہ نے جو مہر لا دینا نا، اوئے ڈرو اس دن سے کہ جب تمہارے دلوں کے اوپر، تمہارے کانوں کے اوپر مہر نہ لگے. ڈرو اس دن سے. ابصار آنکھوں کے اوپر مہر.
ان کو دکھتا ہی نہیں ہے کچھ، کانوں کے اوپر مہر، ان کو سنتا ہی نہیں ہے، جتنا مرضی سناؤ، قلوب کے اوپر مہر، دلوں کے اوپر مہر، ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی، مہر لگ گئی، اللہ کی مہر۔ پردہ جب بڑھ جاتا ہے نا، اللہ کہتا ہے میں پردے ڈالتا ہوں، غشاوہ، پردے ڈال دیتا ہوں۔ اوئے ہوئے، اپنے ایمان کی حفاظت کریے دوستو، یہ خود کرنی ہے آپ، کوئی مولوی مفتی نہیں، نہ ہر بندہ اپنا جواب دے خود، اپنے ایمان کی خود حفاظت کریے۔ ہاں، بچو اور بچاؤ، اپنی سیفٹی کرو، دوسروں کو بھی ساتھ بچاؤ، کوشش کرو تھوڑی بہت، لیکن کم از کم اپنی سیفٹی ضروری ہے۔ اللہ سے بچ جائیے، اللہ کا خوف رکھیں گے، سارے معاملے سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جب اللہ کا خوف ہی دلوں سے اچک لیا جاتا ہے نا، بگاڑ آ جاتا ہے۔ خوف الہی ایک معیار ہے، ایمان کا معیار خوف الہی۔ سمجھ آئی کہ یہ بات ہے۔ السلام علیکم، شادی کا چلانا ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ۔ ہم اپنا موضوع سٹارٹ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ استاد محترم نے بڑی اچھی صلاح فرمائی ہے۔ اگر کوئی مرزا انجینئر یا مرزا قادیانی کا ماننے والا جاننے والا بیٹھا تھا تو وہ ضرور اوپر آئے اور اسی بات کو لے کر جو ہے نا بات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کوئی آپ کے لیے ہارڈ موضوع نہیں رکھتے ہم کہ کیا مرزا انجینئر اور مرزا کو کاسی میں جو لوگ چھیڑنا چاہ رہے ہیں، اب جس طبقے کو یہ بلا رہے ہیں ملحدین ہیں۔ بھائی ملحد کو کوئی سینگ نہیں نکلے ہوتے کہ وہ سینگ نکلے ہوں، یا اس نے یہاں پہ ماتھے پر کندہ ہوگا جی ہذا ملحد، وہ اپنی کرتوت اور اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے ملحد۔ بھائی ملحد کہتے کس کو ہے؟ ہاں جی، راہ سے ہٹا ہوا، دہریہ، دہر، اصل لفظ دہریہ، دہر زمانے کو کہتے ہیں، زمانہ یعنی زمانے والا، یعنی جو ظاہریت کو مانتا ہے، ظاہریت بس، مادے کو، مادیت والا، اس کو دہریہ کہتی ہیں، ملحد کہتی ہیں، انگلش میں ایتھیسٹ کہتی ہیں۔ سمجھ لے کہ تو وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ داڑھی منڈا کے پینٹ شرٹ پہن کے ہی کوئی ملحد ہوتا ہے۔ نہیں، داڑھی، بڑے بڑے داڑھیوں والے ملحد، بڑی بڑی پگوں والے ملحد، بڑی بڑی پگوں والے ملحد۔ یہ ضروری تو نہیں کسی آستانے میں کوئی بیٹھ گیا ہے صوفی بن کے تو وہ ملحد نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ایسی بڑی مثال نہیں۔ تو مرزا جونیئر جیلانی بھی ان مثالوں میں سے ایک مثال ہے جو جبہ اور دستار کی اندر ایک ملحد چھپا ہوا، جو اپنے قول کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، اپنے فعل کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کہ بندہ ملحد ہے۔ اس کے تو الہادی قائد، اسلامی قائد نہیں۔ تو اب وہی ہوا کہ مرزا جونیئر جیلانی کے فالوور بھی وہی ہوئے جو ملحدین تھے، جو ظاہریت پرست تھے، مادہ پرست تھے، غیب کے منکر تھے، تو وہی اس کو فالوور بھی وہی ہوئے۔ پہلے وہ بکھرے ہوئے تھے ادھر ادھر، لیکن جب ان کا مسیحا مل گیا، ان کو ان کا ہم خیال مل گیا، انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارا ہم خیال ہے، تو وہ سارے بکھرے ہوئے اس ایک مرکز میں اکٹھے ہو گئے، جہنم اکیڈمی کے اندر، اور انہوں نے مرزا جونیئر کو اپنا مسیحا مان لیا کہ یہ ہمارا مسیحا ہے، کیونکہ یہ ہماری بولی بول رہے ہیں۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ مرزا جونیئر بڑے 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 اس کے فالوور بڑے، فالوور نہیں،
اصل میں یہ مرزا جونیئر گیلمی کے وجود سے پہلے ہی موجود تھے، پہلے ہی موجود تھے یہ لوگ، بس ہوا یہ ہے کہ وہ سارے بکھرے ہوئے ایک جگہ پہ جمع ہو، یہ ہوا۔ کوئی اس کا کارنامہ نہیں ہے کہ کوئی اس نے کوئی لوگوں کو ملحد بنایا ہے اور روحانیت اور کرامت اور غیب کا منکر بنایا ہے ان کو، اس کا کوئی کارنامہ نہیں۔ مفتی صاحب بیان کرتے ہیں مفتی صاحب مرزا جونیئر کا اصل میں شروع سے اگر دیکھیں تو اس نے پہلے اہل بیت کی بات کرنا شروع کی، اہل بیت کی محبت پہ بات کرتا ایک دم یہ پٹری سے اترا اور ایک دم اس نے ینگ نسل کے دماغ چینج کیے۔ اس کا طریقہ کار جو ہے نا بڑا شاطر ہے۔ جب اترا تھا پٹری سے تو پٹری ابھی بھی پٹری پر تھا، پٹری سے اترا نہیں تھا۔ تو آج کی سب سے پہلی ویڈیو آئی تھی سوشل میڈیا میری، وہ بندہ آپ کے سامنے بنفس نفیس بیٹھا ہوا ہے، اسی وقت میں نے بتا دیا تھا، پہلی ویڈیو اس کی ہے، میں نے کہا یہ بندہ آنے والا قادیانی نہیں، بتا دیا تھا۔ پرانی میری ویڈیو موجود آپ کو نیٹ پہ کہیں مل جائے گی۔ ویسے تو جس چینل پہ اپلوڈ ہوئی تھی وہ چینل میرا اڑ گیا ہے، میرے بڑے بڑے چینل اڑے ہیں کئی، میرا بڑا ڈیٹا ضائع ہو گیا ہے، لیکن آپ کو مل جائے گی، تلاش کریں۔ وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں سوراں دے منہ جبدیاں ترکھے ہوندے، پتہ چل جاتا ہے بندہ آگے جا کے کرے گا کیا، زیادہ دور کیا جانا، زیادہ یہ ابھی ساحل دین کو ابھی کھڑا ہوا ہے یہ، تو ساحل دین ابھی آیا تھا مارکیٹ میں، نیا ابھی آیا ہی تھا، اس کی ایک آدھ ویڈیو آئی تھی، میں نے کہا یہ بندہ یہ بھی ملحد ہے، چھپا ہوا ملحد۔ اور مجھے یاد ہے، ابھی بھی یاد ہے کہ ویڈیو جب اپلوڈ کی تھی تو بڑے کمنٹ آئے تھے کہ شاہ جی یہ بندہ تو ٹھیک ہے، صحیح گل کر ہے، تو سائیں بھی کنارے لا چھڑے۔ میں کہنا یہ وقت دسے گا کون، ایک وقت دسے گا کون، وہی ہوا۔ تو آپ نے بات کی ہے نا یہ داڑھی والے بھی ملحد ہوتے ہیں، یہ بات نہیں ہوتی داڑھی جس میں رادلی زلفیں جو ہے نا، یہ گرنٹی نہیں، داڑھی وہ دیکھیں مرزا جان جی کی ویڈیو جو نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو زلفیں اور داڑھی دیکھی ہے یہ میں نے جانور پالا ہوا ہے، کیونکہ اس کے خطر کرتا ہے، توہین کرتا ہے سنت کی۔ تبلیغ ممکن نہیں ہے، یہ تو ایک روح میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے، اس نے اپنے ملحدانہ عقائد کی جو ہے وضاحت کی ہے، اور یہ لوگ اگر کوئی بولے تو انشاءاللہ حوالہ جو ہے میں دوں گا آپ کو۔ اچھا بات یہ ہے کہ پتہ ہے کہ قاسم عام لوگوں کا یہ ہونا چاہیے کہ ایسا کوئی مرزئی یا قادیانی یا ملحد اس طرح کا کوئی چھپا ہوا آتا ہے نا سامنے تو بیس کے اوپر بات کیا کریں۔ آپ لوگ کرتے یہ ہیں کہ درخت کے پتے جھاڑنے شروع کر دیتے ہیں، وہ تو پتے آپ جھاڑیں گے وہ پھر نمودار ہو جائیں گے، بنیاد کو پکڑا کریں، جڑ کو پکڑا کریں، بیج کے اوپر ہاتھ ڈالا کریں، سمجھ آئی کہ تو بنیاد کو دیکھنا کہ بنیاد یہ ہے، تو اس بنیاد کے اوپر اس بندے سے بات کریں، 2 منٹوں میں سیٹ ہو جائے گا۔ تاجی اللہ کا بڑا احسان ہے، شکر ہے، بہت سے اس کے ماننے والے آپ آج دیکھ لیں، 2 سال پہلے جب ہم یہاں پہ آئے تو اس وقت دیکھ لیں، اب دیکھ لیں، آپ جو ہے مرزا جی کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے کچھ نہیں ہو، اب ہمارے ہم جو ہے بس بابے جو ہے صاحب کو ماننے والے رہ گئے ہیں، اب ہم بابے جو ہے دوسرا جو ہے ڈاکٹر اسرار کے پاس اس کو ماننے والے رہ گئے۔ مرزا جی نے بات لے لیتے ہیں، پہلے یہ بندے جو کہتے تھے مرزا جی میرے بھائی بہت واہ مجھے آ گیا، واہ بہت بڑا سوال آیا نہیں مانگ گیا، وہ بیچارے خود ہی اس کی بیعت کر کے چڑھ گئے۔ بالکل ہم کریں گے، دین کا کام کریں گے، اور یہ رعونت ہوتی ہے، فخر ہوتا ہے، فخریہ بات کوئی نہیں کرنی کہ پہلے تھے اور اب ہماری وجہ سے تو اب باغ بو گئے یا ختم ہو گئے، تو یہ نفس بھی وہ شیطان بھی جو ہے نا اندر ہمیں وہ ہماری نیکیوں کو برباد کرتا ہے، تو وہ اس کو بھی جگہ نہیں دینی، مجموعی بات کرتی ہے، مجموعی سی کہ ہمارے دوستوں کی بڑی کاوش ہے، اپنا کام دوسروں کے اوپر ڈال دیتی، یہ طریقہ کار
اس میں نفس جو ہوتا ہے نا دب جاتا ہے، نفس کی سازش نہیں ہو پاتی. اپنا کام آپ کا ہی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے آپ کا کام، اس کو اپنے دوستوں کے اوپر ڈالتے ہیں کہ ہمارے دوست نے بڑا کام کیا ہے اس کے اوپر. یہ ایک طریقہ سمجھ لیں. لگے رہے بس تھوڑا اپنے نہیں لگے رہے انشاءاللہ. کچھ نتائج برآمد ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ چاہے ہو نہ ہو اس میں. اچھا یار بابو پھر چلو میری بھی تھوڑی حاضری لگی گئی ہے، مینوں اجازت دیو پھر. اور یار رسالہ آ گیا بھائی نواں تے رسالہ چھپیا کوئی جے تے یار کوئی ایک بندہ ہی کام کل بھی اعلان کیتا سی کہ کوئی ایک بندہ ہی واٹس ایپ تے رابطہ کر لو. رسالہ تے ہو یا مرزا قادری مسیح نہ مرد، یقین جانا دھوڑا پٹ رسالہ ہے. تے قادری کتاباں دے اصل سکین لا کے اسی ثابت کیتا ہے کہ مرزا قادری نے مرد سی اور ایڈی جڑی اولاد ہے حرام دی اولاد پیدا کی تھی. دلیلاں نے نا تے چھپاؤ بھائی نو یار. 10 روپے کی ایک کاپی پہ یہ 16 صفحے نے سر 10 روپے کی ایک کاپی 1000 کاپی 10,000 ہے. کوئی نہ مشکل نہیں. ہمت کرو بھائی، ہمت کرو، واٹس ایپ تے رابطہ کرو. کل بھی اعلان کیتا سی، حالانکہ اعلان میں کرنا ہوں تے ایک آدھا بندہ میں نل کر لیتا ہوں. کل بھی گیا ہویا کسی نے رابطہ نہیں کیتا. رابطہ کرو بھائی، جلدی چھپو بھائی. رسالے میرے جڑے بھی آندے نے نویں تے چھپوایا کرو. چھپوا کے انہاں نوں تقسیم کرنا ہے، لوکاں نوں دسنا ہے. نمبر میرے بایو میں لکھا ہوا ہے. کوئی بندہ نمبر لکھ دیو بھائی تھلے 0324 لکھ دیو قاسم نمبر لکھ دیو میرا بھائی تھلے. اے کتاباں چ پوانیاں بھی نہیں جاندے بندے ہو. نمبر آ گیا 0324 744 8814. ہے نمبر. اور یہ تو چلو چھوٹے رسالے ہیں، تو بڑی کتاب کی بھی کمپین ہم چلا رہے ہیں. وہ مرزا قادیانی ان ہیرا منڈی، وہ بڑا پروجیکٹ ہے. وہ ہے 256 صفحات کی کتاب، جس کے اندر مرزا قادیانی کی ساری خلاصوں کو، کنجر خانے کو ہم نے اسے کتاب کے اندر قادیانی کی کتابوں کے اصل سکین لگا کے تقریباً 70-72 والے لیے ہیں میں نے. سمجھ رہے کہ تو وہ ایک بڑا پروجیکٹ. وہ دکھاؤں آپ کو، یہ مرزا قادیانی ان ہیرا منڈی ہے. 256 صفحے لیے سب کنجر خانہ ہوگا. تو ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے، ہم اپنی طرف سے بات کرتے ہی نہیں ہیں. جب بھائی سارا مٹیریل تمہاری کتابوں میں موجود ہے تو میں اپنی طرف سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں کوئی گال دینے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ تمہاری کتابوں میں موجود ہے. جی السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. شاہ صاحب سید وقار بات کر رہا ہوں. جی سید صاحب، شاہ صاحب حکم جناب. شاہ صاحب رسالوں کے لیے میں ابھی نہیں تو میرے پاس ابھی رات ہے. صبح انشاءاللہ آپ کے اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ میں آپ کو واٹس ایپ کر رہا ہوں، مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر آپ بھیج دیں برائے مہربانی. واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں. ہاں جی، وہ نمبر میں بھی یہاں سے دیکھ تو میں بھی ڈرائیو کر رہا ہوں، تو میں کوشش کرتا ہوں ابھی، نہیں تو صبح انشاءاللہ پیسے آپ کے پاس پہنچیں گے رسالے. جزاک اللہ. ویکھو نہیں کو گل ساڈے کام میں نہیں ہوندے ماشاءاللہ. ایک اعلان کریدا ہے کوئی نہ کوئی اللہ پاک سبب مسبب الاسباب اللہ پاک دی ذات. اصل جو راہ چاہے کہ اسی تحقیقات کرنے ہیں، انی محنت کر کے ایک مواد جمع کرنے ہیں، تے جدو کتاب میری بلاغ ہو جاتی ہے نا
ਛਪਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਆਸ਼ੀਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਆਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਜਸਮਾਨੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਕੇ ਜਵਾਬਾਤ। ਐਸ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਅਲ ਅਸਰਾ ਵਲ ਮਿਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਲਾਇਲ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਬੀ ਆਦਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ख्वाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਾਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਮਿਰਾਜ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਅਸਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਕੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੈਨ ਲੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। PDF ਜ਼ਬਰदस्त किताब है, तो के लितर मारे और उस किताब ਦਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਸਹੀ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਾਬ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਈ, ਛਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਛਪਣ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਛਪਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਯਾਰ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ PDF ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ PDF ਮੰਗ ਲੈ, PDF ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕਿ PDF ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਜੇ, ਇਹ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਜੇ। कई दफा मुझे तो अक्सर मैसेज आते रहते हैं PDF सेंड कर दो, मैं कर देना कभी किसी ने मुझे नहीं किया। लेकिन एक ज़हन चीज है कि यार देखो इन्होंने ऐसा मुल्ल पाया, इन्हें कम से कम ना पूछा अखलाकी तौर पे पूछ लेना है शाह जी ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ PDF ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜੇ ਇਹ ਛਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। कते भी नहीं ऐसा मैसेज नहीं कम अज कम आया जिन्हें आज खुद मैंने पूछा है। ते कदर करे यार, इल्म दी कदर करी हुंदी। साडी ये कौम है बस कंजर खाने दे उत्ते पैसा बड़ा सुटणगे, कोई इल्मी कमां दे उत्ते इन्हां दा तवज्जो या मतलब ज्यादा होंगे तेरे पीरां पुरां दे सुट देंगे, पीरां पल जा रहे। सही है भाई, चले पूरे कम अल्लाह पाक दा एक निज़ाम है, बस उस निज़ाम दे विच तुसीं गुज़र रहे। ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ WhatsApp ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰ ਚਾਹਨਾ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹੋ। ਮੈਂ 2007 ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਵਾ ਜਦੋਂ YouTube ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਾਲੇ ਪਵਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। जी वो ना कुरान च कहंदा है चौथे पारे दे खुदा ते हुंदा है तामनु अल बिर्रि व तक़वा, नेकी ते परहेज़गारी ते कमां दे विच एक दूजे दी मदद करो। अच्छा जी मंसूर साहब तशरीफ ले आए कोई जी? मंसूर साहब कोई गलबात है जी? पहले तो सबको पहला सलाम जी मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम जनाब।
मेरा तो तारुफ आपको है ही है, मैं आपको पता है कि आपको कब बताया था कि मैं बाहर होता हूँ, शायद आपको याद हो। नहीं चलिए जी, मैं आपसे एक सवाल पूछे तो उनका बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया था, तो मैं अच्छा आप तो वो अहमदी हैं। अच्छा ठीक जी मेरे जी याद आ गया, अब याद जी मंसूर साहब। हाँ मुझे ये याद जरूर है कि मंसूर साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। जी जज़ाकल्लाह। मेरे सेम दिए और मैं रिसर्च कर रहा हूँ जी, मैंने यकीन करें आपके सामने मैंने कोई बात नहीं मंसूर साहब आप जी बेसिकली मैं सिर्फ सलाम करने के लिए आया था कि मैंने जी कोई बात हाँ जी, तो आपने मुझे ले लिया और सुनाई क्या हाल है, ठंड में बस मैंने ये आपका एक व्हाट्सएप मैसेज भी आया था। जी बिल्कुल तो मुझे याद आ गया और मैंने आपको किताबें भी भेजी थी, किताबें पढ़ी सारी तो नहीं, लेकिन एक तो को शुरू किया है तो वो अभी पढ़ेंगे तुमको। मंसूर साहब आपने एक काम कर जी मैंने ना असल किताबों के स्कैन लगाए हैं, किताब हर किताब में, तो आपने कम से कम अपनी किताबों में जाके उसको वो क्या इंग्लिश में कहते हैं मैच करके देखना जी कंपेयर करके जी बिल्कुल वो आपने देखना लाजमी। मेरी बात पे नहीं रहना कि भाई हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपने मेरी बात आप अपनी किताब में जाके देख क्या वो बात ऐसी है कि नहीं। जी शाह साहब लेकिन एक बात बता देंगे कि इंसान होने के नाते तो मैं आपका छोटा भाई और आप मेरे बड़े भाई, एक दूसरे की इज्जत आप करते हैं, कोई मामला नहीं है। अब आप खुद बताएं कि एक बंदा एमजी के कार रहता है और जिसका क्या कसूर है, वो तो मुर्ताद नहीं होता, हम तो पहले ही इधर हो गए ना, हमारा क्या कसूर है। मुर्ताद तो वो हमारे दादा शादी हुए होंगे ना जिन्होंने एमजी को कबूल किया। पता है क्या मंसूर साहब समझदार है, आपको बस मैं आपके जमाती मामला को भी जानता हूँ, आपके सारे मामला को जानता हूँ, दुनिया के हर अहमदी के बारे में जानता हूँ। जी मेरी पुरानी फील्ड है, मैं सब जानता हूँ कि मामला क्या। बस ये है कि आप लोग स्टडी किया करें, तहकीकात किया करें। आप लोगों को आपके मुरब्बी साहिबान या जमात के जो अफराद हैं वो ये पट्टी पढ़ाती हैं कि मौलवी झूठ बोल। बस इस चीज को की तरफ आपने तवज्जो देनी कि यार ये मुरब्बी साहब जो क्यों कहती हैं कि मौलवी झूठ बोल। तुमने ये नारा लगा देना है कि मौलवी बंदर सुअर खंजीर 14वीं सदी के आसमान से नीचे बदतरीन मखलूक। वजह क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे मौलवी से दूर रखा जा रहा है कि मौलवी की मैं बात न सुनूं, क्योंकि ये तो बंदर सुअर है। कम से कम इसलिए मैंने कहा कि फर्ज एग्जांपल ये मिसाल है, किताब है, पढ़ तो ले, ये हवाला दिया हुआ है, उसको पढ़ तो ले एक दफा खुद अपनी किताब में जाकर के। चले मान लेते हैं ये देखें, इसमें तकरीबन 8 हवाले दिए। ये यहाँ से आगे हवाले शुरू होते हैं असल स्कैन, ठीक है। ये सुनिए, मैं एक चीज समझाना चाहता हूं। मान लेते हैं कि इन 8 सफ़ा से पीछे वाली जो किताब है वो मेरी है, मैंने लिखी, वो तो झूठ हो गया। ये वाले सफ़ा ये झूठ है मान ले, लेकिन कम से कम इनके अंदर तो कुछ ना कुछ हकीकत है यार। ये तो असल स्कैन है। तो बस मैं आपको ये कहूंगा, इनको पढ़े ना पढ़े छोड़ दे, इनको जरूर पढ़िए। शाह साहब आपको तो बताएं कि मेरा आपको कुछ समझ नहीं होगी कि मेरा आपसे अच्छा और प्यार वाला ताल्लुक है, ये समझ नहीं। तो कई दफा मैं मुझे आपसे फॉलो किया हुआ है। जी फॉलो मैं कर रहा हूं, मैं आप फॉलो बैक कर रहा हूं। ये देखिए वैसे मैं अमूमी तौर पे अहमदियों को फॉलो बैक नहीं देता, मैं आपको कर। जी मुफ्ती साहब, मैं अगर रिक्वेस्ट तो आपके छोटे भाई होने के नाते छोटी सी बात कर, उसमें कोई आपने नहीं समझना कि मैं कोई तबलीग कर रहा हूं। कोई बात जी उसमें ये है कि कई दफा मुफ्ती साहब अगर आप 80% सही बातें कर रहे हो और 20% फॉर एग्जांपल कई दफा मैं सुनता हूं ना कि ये जब कलमा पढ़ती हैं तो मुराद की मिर्जा साहब होते हैं, तो फिर वो कई 20% जो झूठ फिर आप समझते हैं कि सारे मौलवी झूठ बोल रहे हैं। नहीं वो असल में मैं आपको बताऊं ना, जी इसका हाल मैं बताऊं, एक हाल बताऊं। जी
بات یہ چونکہ آپ پیدا ہوئے پیدائشی احمدی، ٹھیک ہو گیا، جی 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 کلمہ آپ نے اپنے والدین سے سنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، سمجھ جی 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 بات یہ نہیں ہے کہ قادیانی مراد یہ لیتے ہیں اور سارے یہ مراد لیتے ہیں، یہ مراد نہیں، آپ تو قادیانیت کے عالم تو نہیں ہیں جن کو مربی کہتے ہیں، مربی ہیں آپ، نہیں بالکل نہیں، دیکھیں نا ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر بھی ہوتا ہے نا ایک عالم اور ایک غیر عالم. اب یہ دیکھیں قاسم بیٹھا یہ عالم تو نہیں ہے، غیر عالم ہے مسلمان لیکن غیر ہے. یہ ندیم بٹ صاحب بیٹھے ہیں عالم تو نہیں ہے، غیر عالم ہے. ایسے قادیانیوں کے اندر یا احمدیوں کے اندر کچھ عالم کچھ غیر عالم، عالم لوگ مربی، غیر عالم جیسے آپ سمجھے. یہ بات پتا ہوتی ہے مربیوں کو، وہ آپ کو نہیں، وہ آپ تک پہنچی ہی نہیں ہے، آپ تک پہنچائی ہی نہیں گئی. میں نے اس کے اوپر پوری کتاب لکھی ہے قادیانی کا کلمہ. آپ ایک دفعہ پڑھ کے تو دیکھیے میرے دیے ہوئے حوالہ آپ کو ایک دفعہ دیکھ تو لیں. مرزا قادیانی صاحب آپ کے وہ خود کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جو کلمہ پڑھتے ہیں نا منصور صاحب، جی 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 کلمہ جو پڑھتے ہیں پورا کلمہ قرآن پاک میں کہیں لکھا ہے پتہ ہے آپ کو؟ نہیں لکھا صرف نہیں پورا نہیں لکھا. لا الہ الا اللہ ایک الگ آیت میں پایا جاتا ہے، محمد رسول اللہ ایک الگ آیت میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جی جی لا الہ الا اللہ تقریباً 3 آیتوں میں یا 2 یا 3 آیتوں میں پایا جاتا ہے. محمد رسول اللہ صرف ایک آیت ہے پورے قرآن جہاں پایا جاتا ہے. جی جی ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ آ گئی. جی 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 یہ محمد رسول اللہ والی جو آیت ہے وہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 ہے، یاد رہے گی آپ کو؟ میں نوٹ میں لکھ لیتا ہوں. سورہ 29 سورہ الفتح کی آیت 29 یعنی آخری آیت. جی 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 یاد اتنا یاد رہے گا. بالکل رہے گا. چلو بس اس پر ختم، بات ختم کر دیں. ٹھیک حوالہ ایک نوٹ کریے، روحانی خزین جلد 18 صفحہ 207. جی 18 صفحہ 207. میں نے اس پہ بات کرنی نہیں، بس آپ نے جا کے اس کی تحقیق کر کے اس صفحے کو پڑھیے. یہ آیت آپ کو اس صفحے پر ملے گی، ٹھیک ہے، اور نیچے کیا لکھا ہے وہ یہ ملے گا، جا کے خود پڑھیے گا، میں نہیں یہاں بات. جی مفتی صاحب میں ایک گزارش کر لوں، اگر مجھے ایک دفعہ بھی کوئی یہ تبلیغ یا یہ بات کرے گا ربی کہ یہ محمد سے مراد ربی کو چھوڑتے ہیں، میں تو مسیح موعود کی بات کر رہا ہوں، جن کو آپ مسیح موعود ان کی بات ہے، ربی کو چھوڑ دیں. خود مسیح موعود صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو محمد ہے وہ کون ہے وہ آپ پڑھ لیجیے گا. میں نے آپ کے اوپر چھوڑا، میں نے نہیں، یہاں میں نے بات نہیں کر، میں آپ کے اوپر چھوڑ لوں، تحقیق کریں جا کے. یہ بتاتے کہ نہیں ہمیں اگر یہ اس طرح ہے یہ تو آپ کی کمزوری ہے نا. آپ کے مرزا صاحب نے نہیں کہا ہوا کہ جو میری کتابوں کو کم از کم 3 دفعہ نہیں پڑھتا تو وہ منافق ہے اور اس کے ایمان کے اندر مجھے شک ہے یہ بندہ کافر ہے. تو وہ تو آپ کی کمزوری ہے نا کہ آپ اپنے مرزا صاحب کی کتابیں نہیں پڑھتے. انہوں نے تو پہلے ہی آپ کو کہا ہوا تھا کہ یہ بندہ جو ہے نا منافق ہے یا اس کے ایمان کے اندر کمزوری ہے، یہ میری کتابوں کو کم از کم 3 دفعہ اس نے کیوں نہیں پڑھا. جی تو یہ زیادہ تفصیل سے ڈیٹیل سے اس موضوع کے اوپر پوری کتاب پڑھ لیجیے. کیونکہ میں بات کروں گا نا منصور صاحب، تو آپ نے جو ابھی میں ڈرتا ہوں اس چیز سے کہ جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کی ہے کہ بسا اوقات آپ 80% سچ بول رہے ہوتے ہیں اور 20% بیچ میں جھوٹ بول کے وہ ساری بات ختم ہو جاتی ہے. اس چیز سے میں ڈرتا ہوں کہ میرے اوپر وہ دوبارہ مور نہ لگ جائے کہ مفتی بشر ابھی تھا تو صحیح باتیں کر رہا تھا، یہ تو نے بات کر کے تو ساری بات ختم کر دی ہے. میں آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں، خود جا کے تحقیق کریں، ریسرچ کریں. میں کریکٹ کر لیتا ہوں مفتی صاحب، پھر جو 20% وہ ہمیں صحیح تعلیم آگے سے نہیں ملی، کیونکہ ہم تو یہ کلمہ پڑھتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ کے نام سے.
हमें ये सही कलमा पढ़वाते हैं और वो अंदर से कुछ और बस रोए हैं, बहुत बड़े बड़े रोए हैं। देखें ज्यादा नहीं, यहाँ कलमातुल फसल रखी हुई है मेरे पास। कलमातुल फसल का किताब पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी नहीं आपने, कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है। बताया जो पैदाइशी एमडी होते हैं ना, वो जो ओरिजिनल आपकी वेबसाइट से ली है। जी। और ये मिर्जा साहब के दो बेटे थे ना, बशीर नाम के। जी दो थे। जो छोटे बेटे थे ना, जो बशीर अहमद एमए थे, ये कलमातुल फसल उनकी है, जिन्होंने सीरत में किताब लिखी। ठीक हो गया। ये इस कलमातुल फसल के अंदर क्या कहती हैं सुनिए। ये सफा नंबर ये मैंने निशान भी लगाया हुआ है, सफा 158 158 पंजाबी कलमातुल फसल। मैं बार पढ़ के सुनाने लगा हूं। अब देखें, ये मुझे आपने कुछ नहीं कहना, ये मैं जो लिखा है वो पढ़ के सुनाऊंगा। ठीक हो। कहते हैं पस मसीह मऊद खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है। पस मसीह मऊद खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जो इशाते इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में तशरीफ लाए। ठीक हो गया। एक लफ्ज जुदा करके मैं पढ़ रहा हूं, कहीं मैं गलती ना कर या अपनी तरफ से बात ना कर। दोबारा मैं रिपीट कर दूं, आई रिपीट अगेन। पस मसीह मऊद खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह, खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जो इशाते इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में आए, तशरीफ लाए। आगे क्या कहते, इसलिए हमको किसी नए कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की जगह नए कलमे के ला इलाहा इल्लल्लाह मिर्जा कादियानी रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मसीह मऊद रसूलुल्लाह, ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा रसूलुल्लाह की जगह पे बशीरुद्दीन महमूद आता, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह पे मिर्जा ताहिर आता, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह पे मिर्जा नासिर आता, हकीम नूरुद्दीन साहब आते, तो कलमे को बदलने की जरूरत पेश आती। कहते जब मोहम्मद ही दोबारा दुनिया में आ गए हैं, मिर्जा कादियानी साहब, तो हमें किसी नए कलमे की जरूरत नहीं है कि हम बदलें। सुने, हाँ अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह कोई और आता तो जरूरत पेश आती। और आगे लिखा हुआ है फतदब्बिरू, बस सोचो विचार करो। आपको कहे, आपको क्या कादियानियों अहमदियों, सोचो विचार करो, फतदब्बिरू, तदब्बुर करो कि ये जो कलमा है ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसके अंदर मोहम्मद से मुराद मिर्जा साहब है, मसीह मऊद है। मंसूर साहब मैंने कोई गलत बात की हो तो आप बताइएगा, लाजमी मुझे बताइए। तहकीक आपने करनी है, मैंने नहीं करनी, तहकीक आपने। जी बस ये फिर आगे से बताते नहीं है। पेरेंट्स भी कहती हैं कि ये मुराद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाज़ेह तरीन इबारत है, दो टोक की इबारत है। कहते हैं मिर्जा कलमे के अंदर जो मोहम्मद है मिर्जा कादियानी है, हमें किसी नए कलमे की जो कलमा हमारा यही रहे। ठीक हो गया, ठीक है। मैं फिर जाता हूँ नीचे, मैं तहकीक पूछता हूँ और अभी बिल्कुल बिल्कुल जाइए मंसूर जी। ओके जी। और अल्लाह पाक आपको कादियानियों के शर से बचाए, क्योंकि आप जैसे लोगों के ये मुखालिफ हो जाते हैं। मुझे पता है अब आपकी जमात की तरफ से आपको बहुत ज्यादा मलामत की जाएगी, आपका घेरा तंग कर दिया जाएगा, आपको समझ लो कि सूली पे लटका देगा। मुझे पता है, अल्लाह की कसम मुझे पता है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना, मैंने कौन सा भी जमात छोड़ दी, बस है ये मामला करूंगा ना, पहले तो तहकीक करूंगा। अच्छा मुझे भी मंसूर साहब आपके साथ मैं भी जाऊंगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको ईमान कबूल करने की, इस्लाम कबूल करने की तौफीक मरहमत फरमाए।
हकायक देखने की तौफीक अता फरमाए। तो मुझे भी इजाजत दीजिए साहिबान, और सारे दोस्त सुन लें। मंसूर साहब अगर कभी आप लोगों की ब्राड पर मेरी अदम मौजूदगी में आए तो कोई मिसबिहेव नहीं करना भाई, सारे नु एक बंदे की ना तोलिया करो जी तो ठीक बंदा है बंदा वेख लिया करो। मुफ्ती साहब इंशाल्लाह सर। ठीक हो अच्छा भाई, राम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम वालेकुम अस्सलाम। ठीक है मंसूर साहब, आप